السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیٹو کیا ہے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب تو برائے مہربانی کر دیں تاکہ آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں اور آپ کو میری ہر ویڈیو سے آگاہی ملتی رہے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ نیٹو کی تشکیل سنہ 1949 میں سرد جنگ کے ابتدائی مراحل میں اپنے رکن ممالک کے مشترکہ دفاع کے لیے بطور سیاسی اور فوجی اتحاد کے طور پر کی گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ 10 یورپی ممالک کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بنائے گئے اس اتحاد کے بنیادی مقاصد اس وقت کے سوویت یونین سے نمٹنا تھا۔ جنگ کے ایک فاتحہ طور پر ابھرنے کے بعد سوویت فوج کے ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی تھی اور ماسکو نے مشرقی جرمنی سمیت کئی ممالک پر کافی اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر دوسری جنگ عظیم کی فاتح افواج نے قبضہ کر لیا تھا اور سنہ 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے مغربی برلن کے ناکہ بندی شروع کر دی تھی، جو اس وقت مشترکہ طور پر ایک امریکی، برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تھا۔ شہر میں محاذ RI سے کامیابی سے گریز کیا گیا، لیکن اس بحران نے سوویت طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کی تشکیل میں تیزی پیدا کر دی۔ سنہ 1949 میں امریکہ اور 11 دیگر ممالک برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، ناروے، بیلجیم، ڈنمارک، نیدرلینڈز، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ نے ایک سیاسی فوجی اتحاد تشکیل دیا۔ سنہ 1952 میں اس تنظیم میں یونان اور ترکی کو شامل کیا گیا اور جبکہ سنہ 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہوا۔ دوسری جانب 1955 میں سوویت روس نے نیٹو مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ممالک کا الگ سے فوجی اتحاد بنا لیا، جسے وارسا پیکٹ، وارسا معاہدہ کہا گیا۔ سنہ 1999 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وارسا معاہدے میں شامل متعدد ممالک نے وفاداریاں بدل لیں، نیٹو کے رکن بنائے گئے۔ اس وقت نیٹو اتحاد میں 30 ممالک شامل ہیں۔ یوکرین سابقہ سوویت یونین کا ایک حصہ ہے جس کی سرحد روس اور یورپی یونین دونوں سے ملتی ہے۔ یہاں روسی باشندوں کی ایک بڑی آبادی ہے اور روس سے قریب سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ کرملن یوکرین کو اپنے قریبی علاقے کے طور پر دیکھتا ہے اور حال ہی میں روسی صدر پوٹن نے یوکرین کو روس کا حصہ کہا تھا، تاہم حالیہ برسوں میں یوکرین مغرب سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت اس کے آئین کا حصہ ہے۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، لیکن اس کا شراکت دار الملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کو مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ روس مغرب میں طاقتوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تاہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار ملک کے طور پر یوکرین کو اپنے سیکورٹی اتحاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ روس کو اور کیا خدشات ہیں؟ روس کے صدر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس بات پر زور ڈال دیتے ہیں کہ امریکہ نے 1990 میں دی گئی اپنی ضمانت کو ختم کر دیا ہے، جس کے مطابق نیٹو اتحاد مشرق میں نہیں پھیلے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی تھی۔ نیٹو روس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے رکن ممالک ایک بہت چھوٹی تعداد کے روس کے ساتھ مشترکہ سرحدیں اور یہ بھی ایک دفاعی اتحاد ہے۔ نیٹو نے ماضی میں روس اور یوکرین کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ سنہ
14 کی ابتدائی میں جب یوکرین نے اپنے روس نوازا صدر کو معزول کر دیا تھا تو روس نے یوکرین کے جنوبی جزیرہ نما کریمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے روس نواز علیحدگی پسندوں کی بھی حمایت کی جنہوں نے مشرقی یوکرین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ نیٹو نے اس میں براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن اس نے پہلی بار مشرقی یورپی ممالک میں فوجیں لا کر روس کے اس اقدام کا جواب دیا۔ نیٹو کی حدود میں شامل ممالک پر روسی حملے کی صورت میں ان افواج کو ٹرپ وائر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا۔ اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل جنگی گروپ جبکہ رومانیہ میں ایک ملٹی نیشنل بریگیڈ موجود ہیں۔ نیٹو نے بالٹک ریاستوں اور مشرقی یورپ میں اپنے فضائی پالیسنگ کو بھی بڑھا دیا تاکہ رکن ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے اور کسی بھی روسی طیارے کو روکا جا سکے۔ روس ان علاقوں سے ان افواج کو انخلا چاہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بالوقت کے لیے دیجیے اجازت، اگلی ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے خدا حافظ۔